ہم اگر جو نام لیں احمد رضا کا۔ ایک سوال اور تھا انجم بنگلور سے، انہوں نے سوال کیا تھا کیا عورت نفاس کے وقت قرآن سن سکتی ہے یا بچوں کو پڑھا سکتی ہے؟ یعنی عورت حالت نفاس میں قرآن پاک سننے سے شاید یہ ہوگا کہ بچوں کو جو سبق ہوتا ہے بچے سنائیں گے تو وہ سبق سن سکتی ہے یا نہیں۔ ہاں، نفاس کی حالت میں عورت جو ہے نا قرآن پاک سن سکتی ہے، اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں عورت قرآن پاک سن سکتی ہے، چاہے وہ حیض سے ناپاک ہو یا نفاس سے ناپاک ہو، اور وہ یہ MP3 میں سنے یا آڈیو پلے کر کے اس کو قرآن پاک کو سنے یا پھر کسی سے براہ راست سنے، لائیو بھی اگر سنے تو بھی سن سکتی ہے۔ مثلا یہ کہ بچوں کو سبق دیا اور وہ بچے سبق سناتے ہیں اور یہ عورت سنتی ہے اور یہ ناپاک ہے، تو ایسی صورت میں ان بچوں کا جو ہے وہ سبق سنا جا سکتا ہے۔ اب رہا یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ سبق سنانے میں ان کو بتانا یا پڑھنا بھی پڑے گا، تو عورت حالت ناپاکی میں قرآن پڑھ نہیں سکتی۔ اب ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ بچوں کا جن کو پڑھانے کی ضرورت پڑے، اگر وہ بہت چھوٹے قاعدے والے بچے ہیں کہ جن کو الف با پڑھایا جائے یا لفظوں کو توڑ توڑ کے ایک ایک حرف پڑھایا جائے، تو اس طرح سے وہ سانس لے لے کے وقفہ کر کر کے حرف با حرف بچوں کو پڑھا سکتی ہے، چھوٹے بچوں کو۔ اب کیونکہ قرآن پاک کے اندر مکمل آیتیں ہوں گی تو پھر آیت تو وہ پوری نہیں پڑھ سکتی، تو اس میں کرنا یہ چاہیے کہ سننے والے بچوں سے سبق سن لے، اور اگر اس کو کسی الفاظ میں غلطی نظر آئے کہ بھئی یہ الفاظ صحیح نہیں پڑھا تو وہاں پر بچوں کو تنبیہ کر دے، یعنی ٹوک دے بچے کو بچی کو کہ یہ لفظ غلط ہے، دوبارہ پڑھو۔ تو اس میں وہ آیت مکمل خود پڑھ کے نہ بتائے بلکہ ان کو اشارہ کر دے کہ یہ آپ نے غلط پڑھا، اس کو دوبارہ پڑھو لفظ کو، پھر وہ بچہ دوبارہ پڑھے، پھر غلط پڑھا تو آپ اس کو اس لفظ کی تنبیہ کرو، صرف اس ورڈ کی کہ جو اس نے حرف صحیح نہیں پڑھا۔ مثلا اگر وہ کہیں پہ من ہے، اگر وہ من پڑھ رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ یہ من یعنی میم کے نیچے زبر نہیں، اوپر میم کے نیچے زیر نہیں، اوپر زبر ہے، تو اتنا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے بچوں کو۔ حیض نفاس والی خواتین پڑھاتے وقت اتنا بھی کر سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مان لو کہیں پہ قل ہے اور وہ بچہ چھوٹے کاف سے کل پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو ایک ورڈ سمجھا سکتی ہیں کہ جو آپ نے پہلا لفظ پڑھا ہے وہ بڑا قاف نہیں، بڑا قاف ہے، چھوٹا قاف نہیں ہے، یہ بڑے قاف کے ساتھ پڑھو، تو بچہ پھر خود پڑھے گا قل هو اللہ احد۔ اسی طریقے سے آپ نفاس میں حیض میں بچے کا قرآن پاک والے کا سبق سن لیں، بغور دھیان سے دیکھ کر قرآن پاک کو، اور سننے میں جو ان کی غلطی آئے ان کو اس لفظ پہ ٹوکے اور اس صرف حرف کا جو غلط پڑھ رہے ہیں اس حرف کو صحیح بتائے کہ یہ ان میں کیا غلطی ہے، کیا ہونا چاہیے حرف، اس پہ زبر ہے یا زیر پڑھ رہے ہیں یا چھوٹا پڑھنا ہے، بڑا پڑھنا ہے، مستعلیہ میں سے پڑھنا ہے یا حروف ہلکیہ میں سے پڑھنا ہے، وہ چیزیں آپ ان کو بتا دیں۔ تو اس طریقے سے اگر حالت حیض میں بھی اسلامی بہنیں قرآن پاک پڑھانے چاہے تو پڑھا سکتی ہیں۔ الغرض یہ کہ مکمل آیت نہ پڑھے، حرف بحرف ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اس اتنا چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے وقت سمجھایا جا سکتا ہے۔ نجد کی